ڈاکٹر صاحب آپ نے نام آپ کو پتہ ہی ہوں گے جنہوں نے ٹک ٹاک کے لیے رابطہ قائم کیا ہوگا. دیکھیں نام تو نہیں لیے جا سکتے، میرے سے تو ڈائریکٹلی نہیں ان کانٹیکٹ تھے، مجھے کچھ ہے شنید کہ کون لوگ تھے، لیکن نام کیونکہ وہ کانفیڈنس میں مل رہے تھے تو میں نام نہیں دے سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ 30 سے زیادہ ایک وقت میں ہو گئے تھے، اور بات وہی تھی جو آپ نے کہی ہے کہ ان کو طلب یہ تھی کہ یہ مہنگائی کا بوجھ اور غربت کا بوجھ ہم اگلے الیکشن میں نہیں اٹھا سکتے، آپ ہمارے ساتھ کم از کم ان حلقوں میں جہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا آپ کے کینڈیڈیٹس آپ وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں. یہ بعد میں کینڈیڈیٹس، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو تو اس سے تو ہم ہی لوگوں نے بات نہیں کی اور بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ 25 رہ گئے. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آخری دن میں وہ کم ہو گئے، آخری 24 لیکن گھنٹے ایک بات جو آپ نے نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس دن پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، یہ اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سامنے آ کے ووٹ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی نشست جو ہے وہ کھو بیٹھے. جس دن پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیے اس دن بھی دوپہر تک 6 لوگ تھے. 6 لوگ تھے جو شام تک پھر 2 یا 3 رہ گئے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اگر باقی بھی اپوزیشن کی جماعتیں اپنے ریسورسز موبلائز کریں تو ہم اگر 8 یا 9 ووٹ کر لیں، کیونکہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 10 پورے ہو جائیں، 8 چاہیے تھے. یہ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ 2-3 لوگ نخرے دکھا رہے تھے، بڑی مشکل سے ہے. جی تو وہ جو ہے نا معاملہ کہ اس دن اگر 3-4 اور لوگ بھی موبلائز ہو جاتے تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں ہونا تھا. لیکن پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا 6 وہ کم ہوتے ہوتے 2-3 رہ گئے. وہ کیسے 2-3 رہ گئے، کیا 6 کو ہوا، باقی لوگ کیوں نہیں آئے، پلوشا یہ سے تمام پوچھتے ہیں. پاکستان